السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا آتیناہ حکما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ الانبیاء ہے، پارہ نمبر 17 ہے، آیات مقدسہ نمبر 74 اور 75 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ بہت سچی تاریخ قرآن پاک کی ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اللہ رب العزت اس سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرما رہے ہیں، رہنمائی دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس سچی تاریخ کو جہاں سننا ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، علم، سچا علم جو اللہ کی طرف سے ہے اور سچی تاریخ، اس سے وابستگی ہمارا ایمان ہے۔ اس سے سچی تاریخ اس دنیا کے اندر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ایک تو ہمارا ایمان یہ ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس سچی تاریخ سے وابستگی پیدا کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کو بغور سنیں ہم، یہ ہے سچا علم۔ پھر اگلا بھی اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ جب ہم اس سچی تاریخ کو سمجھ لیں تو دور حاضر میں ہم اس کو اپلائی کریں۔ رہنمائی یاد رکھو وہ ہوتی ہے جو رہنمائی لے کر اس کے نتائج اور اثرات پیدا کیے جائیں۔ اگر ہم رہنمائی لیتے ہیں اور لے کر محض سننے کی حد تک اور اس کی تعریف کرنے کی حد تک رکھتے ہیں، جی بڑی اچھی رہنمائی ہے، اچھی باتیں ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، انبیاء کی باتیں ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، یہ تو بنیادی ہمارا ایمان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس رہنمائی سے اگلے نتیجے میں ہم نے کیا حاصل کیا؟ آج کے دور میں ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کیا کی ہے؟ میرے عزیزو، اگر ہم محض سنیں گے اور اگلا قدم نہیں اٹھائیں گے، یہ تو اس رہنمائی کے ساتھ ہمارا اخلاص نہیں ہے، ہماری وابستگی نہیں ہے، ہماری محبت نہیں ہے۔ محبت، وابستگی ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے کسی چیز سے جب وہ عمل میں آئے، جب ہم اس کے لیے موٹیویشن پیدا کریں، تحریک پیدا کریں، اس پر سوسائٹی کی تشکیل دیں، پھر اس میں محبت پیدا ہوتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے ہمارا کردار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی دعوت دی، دعوت توحید، اور اس کی مینجمنٹ بتائی، طریقہ بتایا، پھر اس کے اثرات و نتائج ہم نے سنے۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں ایک عنوان بنا کر ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات بھی دی، اس ظلم سے نکالا، لیکن ابراہیم نے مقابلہ تو کیا ہے نا۔
ابراہیم علیہ السلام نے مقابلہ کیا، جد و جہد کی، اپنے مشن پر قائم رہے، ڈٹے رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے کامیاب کر دیا۔ پھر ابراہیم کو صرف اس ماحول سے نہیں نکالا، ظلم سے نہیں نکالا، بلکہ ابراہیم کو ہم نے اللہ رب العزت کے انعامات سے بھی نوازا۔ کون سے انعامات؟ اسحاق دیا، یعقوب دیا پوتا، یعقوب سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، اور سارے انبیاء علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک وہ بنی اسرائیلی انبیاء ہے۔ اور دوسری طرف ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ہیں، وہاں سے ایک سلسلہ چلتا ہے جس میں ہمارے پیارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور لوط علیہ السلام نے جو کام کیا، کردار ادا کیا، وہ انسانیت کی قیادت کا کردار ادا کیا، انسانیت کی رہنمائی کا ہے۔ قیادت اور رہنمائی کا تعلق رٹ قائم کرنے سے ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ محض موضوعاتی مطالعہ نہیں ہوتا، ایک موضوع کا مطالعہ کر لیا جائے یا تاریخ بیان کر دی جائے، کو مانے یا نہ مانے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام انبیاء کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں۔ انبیاء نے جو دعوت دی اس کی رٹ قائم کی ہے، اور رٹ قائم کرنے میں جو رکاوٹ بنی اس کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ جو ایک طریقہ دعوت ہے کہ دعوت دیتے جاؤ، رٹ نہ قائم ہو، یہ کہیں کسی نبی کا نہیں ہے، بلکہ مقابلے ہوئے ہیں۔ یہاں بھی ہم نے یہ پورا تسلسل سے پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیسے مقابلہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام ہے جو ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں، اور آپ کو اللہ فرماتے ہیں کہ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ ہر نبی کی جدوجہد میں یہ دو لفظ موجود ہیں، ان کو ہم بار بار سمجھ رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے سمجھنے۔ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے انبیاء کی دعوت، ان کا مشن، ان کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا، علم دیا۔ حکم حکومت، حکم حکمت۔ بغیر حکومتی رٹ کے اب کس طرح آگے بڑھیں گے؟ بغیر حکمت کے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کیسے کریں گے؟ اس لیے ان کو ہم نے حکم دیا، حکمت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے جو دعوت دی، اس دعوت کے مقابلے میں جب قوم آتی ہے تو آپ پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مشن سے، اپنے پروگرام سے، دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ حالانکہ پچھلے ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ لوط علیہ السلام کو کس طرح قوم نے پریشان کیا ہوا تھا، ان کی جو حرکتیں تھیں، آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے کہ بری حرکتیں تھیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام اپنی اس دعوت پہ قائم ہے، مشن پر قائم ہے۔ ان کو سمجھانے کے لیے جو اللہ نے ان کو طریقہ دیا، ایک میتھڈ دیا دعوت کا، اس پر قائم ہے۔ جس طرح اللہ کی رہنمائی آ رہی ہے وہ دعوت دے رہے ہیں۔ تو ایک تو لوط علیہ السلام کو حکم دیا، اور وعلما، اور علم دیا، علم و فہم، سچا علم دیا۔ جب تک علم نہ ہو دعوت نہیں ہوتی۔ دعوت تو کسی علم پہ ہوتی ہے نا، کسی فلسفی پہ ہوتی ہے، اور یہ سچا علم یا فلسفی کیا ہے؟ یہ دعوت توحید ہے۔ دو اس کی بنیادیں ہیں سچے علم کی، ایک اللہ کی پہچان، اللہ رب العزت کا قرب، دوسرا انسانیت، دوستی اور انسانیت پر جو ظلم کا نظام ہے، غلامی کا نظام ہے، وہ ختم کر کے آزادی دینا اور انسانیت کو ترقی دینا۔ اس کا مطلب ہے سچے علم کے دو ستون ہیں، ایک خدا شناسی ہے، دوسرا انسانیت دوستی ہے۔ ہر دور میں
اللہ کے نبیوں نے ان دونوں پہ جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، انسانوں کو اللہ سے جوڑا اور انسانوں کے مابین انسانیت دوستی پر عدل کا نظام قائم کیا۔ اب جو ظالم طبقہ ہوتا ہے ہر دور میں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی پہچان پیدا ہو جائے، کیونکہ اگر انسانیت اللہ سے جڑ جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت اللہ کی پہچان پیدا کرنے کے بعد، اللہ کو بڑا سمجھنے کے بعد، آل ان آل خود مختار سمجھنے کے بعد وہ تو اللہ کے غلام بن جائیں گے۔ اور انہوں نے جو غلامی کا نظام بنایا ہوا ہے مافیاز نے، سرمایہ پرست طبقے نے، طاغوتی طبقے نے، یہ تو شکست کھا جائے گا۔ دوسری طرف جب اللہ کی پہچان پیدا ہو گئی تو انسانوں کے مابین انسانیت دوستی پر سسٹم قائم ہو جائے گا۔ وہ تو بڑا اللہ کو سمجھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے دوست بن جائیں گے، امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، محبت پیدا ہوگی، اخوت پیدا ہوگی، اس لیے وہ اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے آپ کو نجات دی، من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث۔ یہاں بھی ذرا غور کیجیے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا وَنَجَّيْنَاهُ، یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے آپ کو نجات دی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس پاورفل پیچھے موجود ہے، وہ کسی موقع پر اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ من القریۃ التی، اس بستی سے، کانت تعمل الخبائث، جہاں پر بڑے بڑے گندے کام ہوتے تھے، خبیث کام ہوتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ قوم بڑے ہی نافرمان قوم تھی۔ پیچھے اس کی وضاحت ہو چکی ہے کہ لوط علیہ السلام کا جو عمل و کردار تھا وہ لواطت کا اور غلط کردار تھا، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کو اور اس طرح بری حرکتیں کرتے تھے وہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو تعمل الخبائث کہا ہے، بڑے گندے کام کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر اللہ کا عذاب آیا۔ پھر وَأَدْخَلْنَاهُ، ہم نے آپ کو داخل کر دیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اور پیچھے تفصیل سے ایک واقعہ گزرا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو اللہ نے نجات دی۔ آپ کی جو بیوی ہے وہ بھی اس سسٹم کا حصہ ہے، ظلم کے سسٹم کا حصہ، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نجات دی، آپ کے ماننے والوں کو نجات دی۔ جو لوگ آپ کی بات سمجھ رہے تھے اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو ساتھ لے اور یہاں سے ہجرت کر جائیں، اور بستی کو تباہ کر دیا۔ انہ من الصالحین، بے شک حضرت لوط علیہ السلام وہ نیک بختوں میں سے ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ یہاں بھی نیکی کا جو تصور ہے وہ سمجھنا چاہیے، جیسے پچھلی آیت میں بھی سمجھا تھا ہم نے، اور اللہ نے بتایا کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، یہ سب نیک ہے، لیکن نیکی کیا ہے ان کی؟ نیکی یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، رہبر ہیں، قوم سے ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں، قوم کو غلامی سے آزادی کی طرف لانا چاہتے ہیں، انسانوں کو انسانوں کے ظلم سے نکال کے اللہ رب العزت کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں، تاکہ انسانیت میں امن قائم ہو، خوشحالی قائم ہو، بہترین عدل کا سیاسی اور معاشی نظام آئے، بہترین سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ تشکیل دیا جائے۔ یہ ان کا ہدف اور ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ کچھ احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے والدین بیمار ہیں اور عزیز و اقارب بیمار ہیں، ان سب کے لیے خصوصی دعا کیجیے۔ اللہ رب العزت ان احباب کے والدین، عزیز و اقارب
وہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بیماریاں دور فرمائے، ہمارے سب کے گھروں میں برکت اور رحمت نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔